جب سے سارا اس گھر میں واپس آئی ہے یہ بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ اب اسے لگتا ہے کہ اسے ساری خوشیاں مل چکی ہے، یہ جو چاہتی تھی سب کچھ اسے مل چکا ہے۔ خاص طور پر اس کے بابا اسے محبت کرنے لگے ہیں، اسے اپنی بیٹی ماننے لگے ہیں، اور ادھر عادل بھی اسے محبت کرتا ہے۔ منور کی شادی رکشی کے ساتھ ہو گئی، لیکن ابھی بھی ایک پرابلم ہے، چونکہ سارا نے ابھی تک زارا کو یہ نہیں بتایا کہ وہ عادل سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس سے اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ جب زارا سارا بن کر اس گھر میں آئی اسی وقت عادل کو اس سے محبت ہوئی۔ پہلے یہ سارا سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا، محبت تو دور کی بات ہے۔ عادل محبت کرتا ہے زارا سے، جسے وہ سارا سمجھ رہا تھا، وہ تو اس سے محبت کرتا ہے نہ کہ سارا سے، وہ تو اس کی اداؤں پہ بن بیٹھا ہے۔ تو جب اسے معلوم ہوگا کہ زارا اور سارا دونوں بہنیں ہیں اور جس سے اسے محبت ہوئی ہے وہ اصل میں زارا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عادل زارا سے شادی کر لے، تو اس کے بعد سارا کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی اسی کی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ ابھی تک اس نے یہ نہیں بتایا زارا کو کہ یہ عادل سے محبت کرتی ہے۔ سارا جب سے کراچی واپس آئی ہے تو اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ کبھی بھی واپس حیدرآباد نہیں جائے گی، کیونکہ اسے اپنی فیملی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب سارے مسئلے بھی حل ہو چکے ہیں، تو اب وہاں جانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ تو جب زارا سارا سے کہتی ہے کہ تم واپس حیدرآباد چلی جاؤ، تمہیں وہاں جانا ہوگا اور میں یہاں پر آتی ہوں، یہاں پر کچھ اور معاملات ہیں جو مجھے دیکھنے ہوں گے، تو اس کے بعد سارا کہتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک تو ہو چکا ہے، تو میں واپس حیدرآباد کیوں جاؤں، یہ میرا گھر ہے، اب میں یہیں پر رہوں گی، میں وہاں پر نہیں جانے والی۔ تو یہ بات سننے کے بعد زارا کہتی ہے کہ سارا تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی یہاں پر سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے، پھپھو نے یہ پلان کی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں مار ڈالے گی، وہ تمہیں جان سے مار دے گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ان سب کو میں ہوش ٹھکانے لگاؤں، انہیں بھی بتاؤں کہ میں کیا چیز ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے۔ پہلے تو سارا نہیں مانتی، مگر زارا زبردستی اسے منوا ہی لیتی ہے۔ اس کے بعد زارا وہ باہر آ جاتی ہے سرمد کے ساتھ، گھر کے باہر موجود ہوتی ہے، سارا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب آ جاؤ۔ جب سارا آ رہی ہوتی ہے تو رستے میں اسے پھپھو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے کہ اب تم پھر سے بھاگ رہی ہو نا، جس طرح پہلے تم جیپ والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اب تم اسی کے ساتھ جا رہی ہوگی، ابھی میں بھائی جان کو بلاتی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی۔ جب پھپھو سارا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اسے بہت زیادہ ڈراتی ہے، تو اس کے بعد سارا کو سمجھ آتی ہے کہ اتنی آسانی سے پھپھو اس کی بات نہیں مانے گی، جس طرح زارا اسے ڈراتی تھی اب اسے بھی یہی کرنا ہوگا، اگر یہ پھپھو سے ڈرے گی تو پھپھو اسے اور ڈرائے گی۔ سارا اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے پھپھو سے اور اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی، اسی لیے آپ میرا راستہ چھوڑیں۔ اس کے بعد وہ اسے اگنور کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ پہلے تو وہ وہاں پر انتظار کرتی ہے کہ تاکہ پھپھو وہاں سے چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ پھپھو سارا کو اور زارا کو ایک ساتھ دیکھ لے اور ساری سچائی اس کے سامنے آ جائے۔ پہلے تو پھپھو سوچتی ہے کہ اپنے بھائی کو شکایت لگائے، لیکن جب اسے یاد ہوتا ہے کہ اب تو اس کا بھائی ہی اپنی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا، تو اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ تو سارا بھی چلی جاتی ہے زارا کے پاس۔ اس کے بعد پھر سے سارا سرمد کے ساتھ حیدرآباد چلی جاتی ہے اور زارا پھر سے سارا بن جاتی ہے۔ جب سارا زارا بن کر واپس گھر جاتی ہے تو زارا کی ماں سے پوچھتی ہے کہ آخر تم اتنی دیر کیوں لگا دی، تم کہاں پر تھی اور تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں سرمد کے ساتھ تھی اور ہم گھومنے نکلے تھے، کچھ خاص بات ہوتی تو میں آپ کو بتاتی نا۔ شازیہ اپنی بیٹی کو جب ڈانٹتی ہے تو اس کے بعد نانو کہتے ہیں کہ تم اسے مت ڈانٹو، یہ سرمد کے ساتھ ہی تو گئی تھی، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ زارا کا پھر سے سارا بننے کا مقصد صرف اور صرف اپنے والد کے دل میں جو اپنی ماں کے لیے نفرت ہے وہ ختم کرنا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یہ پھپھو کو بھی سبق سکھانا چاہتی ہے، مگر اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے والد کے دل میں اپنی ماں کی جگہ بنائے، ان دونوں کی نفرت کو ختم کرے۔ یہ چاہتی ہے کہ یہ دونوں فیملیاں پھر سے ایک ہو جائیں، پھر سے ان دونوں فیملیوں کی نفرت ختم ہو جائے، تاکہ اسے ماں اور باپ دونوں کو پیار مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارا کو بھی اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے۔ مظہر علی شاہ کو تو یہ لگتا ہے کہ شازیہ کی وجہ سے ہی اس کے بیٹے کی موت ہوئی تھی، تو اس لیے وہ اسے نفرت کرتا ہے، لیکن اب سب سے پہلے زارا کو کرنا یہ ہوگا کہ مظہر علی شاہ کے دل میں یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کرنا ہوگا، سب کے سامنے سچائی لانی ہوگی کہ اصل سچائی ہے کیا، پھپھو کی سچائی لانی ہوگی سب کے سامنے، کیونکہ پھپھو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شازیہ کا اس گھر سے بھاگنا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیٹے کی موت یہ بھی پھپھو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد زارا اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ یہ پھپھو کے منہ سے ہی ساری سچائی اگلوائے، سب کے سامنے یہ بات لائے کہ علی اصغر کی موت کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ پھپھو ہی ہے۔ اس گھر میں زارا سب کچھ ٹھیک کر دے گی، مگر یہاں پر ایک گڑبڑ ہونے والی ہے، وہ ہے عادل کی گڑبڑ۔ عادل جو زارا سے محبت کرتا ہے اور زارا بھی اب اسے محبت کرنے لگی ہے، لیکن زارا کو یہ نہیں معلوم کہ سارا بھی عادل سے محبت کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد جب سچائی سب کے سامنے آئے گی تو عادل کہے گا کہ میں تو زارا سے محبت کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہر ایپیسوڈ کے بعد اس کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے۔
ड्रामा सीरियल जुगा की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आने वाले एपिसोड के साथ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।